الحمدللہ ہمارے آخری ربع کا آغاز ہو جاتا ہے آیت نمبر 13 سے سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ضرور بھی ضرور ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر آباد کریں گے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے والا ہو، جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا۔ اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش عناد رکھنے والے ناکام رہے۔ اور اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اس کو موت آئے گی۔ جب بھی وہ مرے گا وہ مانگتا جائے گا اس موت کو، لیکن وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ اس پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں، اور وہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم اللہ سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت دیا کرتے۔ اب ہمارے لیے برابر ہے، خواہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب جنت یا جہنم کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ یعنی وہ اس وقت دستبردار ہو جائے گا اور وہ کہے گا اللہ نے تو تمہارے اختیار میں تمہارا نفس رکھا تھا نا، تم میرے پیچھے کیوں چلے؟ مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔ بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ رب کی طرف سے اذن ہوگا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی، سلامتی ہو، سلامتی ہو، سلام ہی ہوگا۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ اسلام کی مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ شجرۃ طیبہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اللہ کا دین ہے۔ جس نے اس کے اندر اپنی جڑیں گاڑ لیں اور اس کے تنے کو پکڑ لیا، کیا وہ کبھی گر سکے گا پھر؟ یہ ایسی مضبوط شاخیں ہیں جو کہ آسمان تک پہنچتی ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور کلمہ خبیثہ کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اترا، یعنی جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہہ دیجئے تم فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں
اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تو سودا بازی ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل نکالے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے دریا مسخر کیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات کو دن کو مسخر کر دیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی نعمتیں اتنی ان گنت ہیں، انہیں کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، انہیں کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے یہاں پر کہ انہوں نے کہا، اے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر کی بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اسے تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے، یعنی اپنی نیکی کے اوپر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نیکی جو ہے یہ میرے اختیار سے تھی یا میری محنت کا صلہ ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میری زبان سے شکر کا نکلنا یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے وہ زبان جو اس نے عطا کی ہے، اور تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا کی۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور اس نے تمہیں وہ ہر چیز جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو اسے شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم ہے، نہایت ناشکرا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، کفار کہتے ہیں بہت بڑا ناشکرا۔ اور جب اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ دیکھیں والدین کی دعا، والد اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی والدین دعائیں کرتی ہیں تو پھر اس کے حق میں قبول بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے گلی محلے کے لیے، اپنے پورے علاقے کے لیے، اپنے پورے جتنی مسلمان امت ہے، اپنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا ہماری زبان پہ جاری ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کی دعا غیب کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ کسی غیر کے بارے میں دعا کرتا ہے، غیر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو حاضر نہیں ہوتے بندے ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ان کے حق میں کہ اللہ اس کے حق میں بھی وہی دعا قبول فرما لے جو یہ تیرے مخلوق کے کسی بندے کے بارے میں کر رہا ہے۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں، پھر جو میری اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے۔ اب ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنفی پر تھے، اور وہ یک طرفہ ہو کر تمام ادیان کو، شرک کو، کفر کو، ہر قسم کی جو ستاروں کو پوجتے تھے، تمام ادیان کو چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی ہے۔ اگر ہمیں بھی اس زمرے میں آنا ہے کہ ہم بھی اس دعا کے زمرے میں آ جائیں اور ہمارے لیے بھی یہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں، تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر جو میری اتباع کروے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ تم دین ابراہیم کی پیروی کرو، تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ہمیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، نہ کہ ہم عیسائی، نصرانی، یہودی اور ان کی طرح کہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہر فرقہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں، بجائے اس کے اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے۔ جب اس کی کتاب واضح طور پر ایک آ چکی ہے تو پھر باقی کس چیز کا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے؟ پھر جو میری اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر کعبے کے پاس، اور اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں، اور جو کچھ بھی ہے وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں
اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ تو انہوں نے جتنے بھی بت پوجنے والے تھے ان سب سے بچاؤ کے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے۔ ہمارے لیے بھی آج یہی ہے کہ ہم مائیں دعا کی بجائے شکوہ زیادہ کرتی ہیں۔ میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، میری اولاد عبادت نہیں کرتی، میری اولاد میری بات نہیں مانتی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی، تو بجائے ان چیزوں کے فریاد رسائی کرنے کے لوگوں کے آگے بھی اور اولاد کو بھی بار بار کوسنے کے، زیادہ کثرت ہمیں دعا کی، کیونکہ ان ربی لسمیع الدعاء۔ رب ہی ہے جو دعاؤں کو سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، پھر وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی جبکہ ابھی ان پر اپنے باپ کا کہ وہ دشمنی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا واضح نہیں ہوا تھا۔ یہ انہوں نے اس وقت دعا کی تھی۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، وہ کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو پھر انہوں نے اظہار برات کر دیا، اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرابت دار ہوں، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی ہے، اس کے مرنے تک ان کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور حساب لیں گے، وہاں کوئی بچ نہیں سکے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ خیال مت کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑ رہی ہوں گے، ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی نہ پھر سکیں گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب انہیں عذاب آ لے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے تاکہ ہم تیری عبادت، تیری دعوت قبول کر لیں اور رسولوں کی اتباع کریں۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھیں، اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے، اور ان کی سب چالیں اللہ کے پاس ہیں، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ڈل جاتے۔ چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ کیونکہ اگر پہاڑ ڈل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار نہ ہوتے، جبکہ سب پہاڑ اپنی اپنی جگہ ثابت اور برقرار ہیں۔ یقیناً ان کے مکر کے، یہاں پہ جو مشرکین مکہ کے مکر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ڈل جاتے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، جیسے مشرکین کے اللہ کے لیے دعوی ولد تھے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا سورہ مریم میں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے کہا رحمان اللہ کی، یعنی رحمان کی اولاد ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا و آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں ہے، اور اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں صبر کرنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں کہ اور بھی ہے، اور آسمان بھی اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا۔
بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ معبود واحد ہے، اور تاکہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے یا پچھلی تفصیلات کی طرف جو کہ بیان کی جا چکی ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید کو کتاب ہدایت اور رشد بتایا گیا ہے، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا جزا بھی دی جائے گی اور سزا بھی۔ تو پارے کا آغاز بھی ہمارا نفس کے ساتھ ہی ہوا تھا کہ نفس ہمارا جو ہے وہ اکساتی ہے برائی کی طرف، اور پھر ہمیں نفس کے بارے میں بہت ساری نیکی اور برائی کی رغبت دلائی گئی کہ ہم نے اپنے نفس کو کس طرف لے کر جانا ہے، اس کے لیے انعامات باغات بھی، اور اللہ کے غیظ و غضب عذاب اور جہنم کا بھی بارے میں بتایا گیا، اور آخر میں ہمیں یہ بھی کہ ہر نفس جو ہے اس کو جزا دی جائے گی جو اس نے کما لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ جی ہم سے حساب کتاب آسان کر دینا جس دن تو حساب لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری یہاں تک سورت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سورہ ہجر کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورت کو کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پر ہمارا پارہ جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے آیت نمبر 1 سورہ ہجر کی آیت کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ مقبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔